جی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور لانگ مارچ کی تاریخ کے بعد حکومت نے اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا اجلاس بھی جاری ہے۔ میں موجود ہوں اس وقت پارلیمنٹ کے سامنے، جہاں پر ہم بات کریں گے ممبر قومی اسمبلی کے اور سینیٹرز کے ساتھ بات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں اور کیا یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اس حوالے سے ہم مختلف شخصیات کے ساتھ بات کریں گے۔ سر، لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت گھر بھیج کے یا دم لیں گے، کیا یہ صداقت ہے ان کے بیانیے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا لانگ مارچ کا یہ وارے کا احتجاج کا حق ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے، کسی پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس موضوع پر وہ آ رہے ہیں کہ یہ حکومت امپورٹڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس سے سازش ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا یہ تمام کا تمام جو شاق و سباق کو جو بنا رہے ہیں بیانیہ، وہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ان کے خلاف عدم اعتماد عین کانسٹیٹیوشنل تھی، عدم اعتماد، اور 70 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ووٹ کے ذریعے ان کو نکالا گیا کہ ان کی کارکردگی بہت غلط تھی، بہت خراب تھی۔ پاکستان معاشی عدم استحکام کا شکار ہوا ان کے دور میں، اور یہ ان کا اب یہ جو یہ سٹانس ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے یہ وہ اقتدار میں تھے تو مزے لے رہے تھے، اب جب اقتدار سے نکلے ہیں تو اسی کا ان کو رکشا جو ہے۔ سر، یہ ڈالر جو ہے وہ پرواز کرتے ہی جا رہے ہیں، اس میں کس حکومت کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں، موجودہ حکومت یا جو ماضی کی حکومت ہے؟ دیکھیں، کون ذمہ دار ہے؟ میری پہلی بات تو یہ ہے، موجودہ حکومت کو صرف آج 5 ہفتے ہوئے، جی، کس طرح جب جنہوں نے 4 سال حکومت کی اور پھر آج سے 6 مہینے پہلے انہی کے ایک وزیر علی زیدی صاحب نے یہ خود تسلیم کیا کہ یہ ڈالر جو ہے 2000 تک جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو سازش تیار کی تھی پاکستان کے عدم استحکام کی، وہ جاری ہے۔ سر، روڈوں کی سیاست کو پارلیمنٹ میں نہیں لایا جا سکتا؟ جلد سے جلوس روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا جو سیاسی جماعتوں کا نقصان ہو رہا ہے کروڑوں روپیہ، وہ جو ہے عوام کی فلاح کے اوپر نہیں لگایا جا بے سکتا؟ شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے پارلیمن ہے ہی اسی لیے کہ یہاں کر اپنا مدعا بیان کریں۔ یہ بھی ابھی جو انہوں نے اپنا استعفے پیش کیے ہیں، میں ابھی بھی کہتا ہوں دس از ٹائم، یہ ہے کہ اندر آئیں، انتخابی اصلاحات ہونے لگی ہیں، اس میں حصہ لیں تاکہ آنے والے انتخابات میں ہر ایک کو پتہ ہو کہ ہم نے کن قوانین کے تحت انتخاب لڑا، اور ہم نے آگے اس پر احتجاج نہیں کرنا۔ اگر یہ اپنا انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی تو پھر جو بھی پارٹی آئے گی وہ دوسری پر الزام دے گی کہ ایسے ہوگا۔ سر، آخری سوال یہی ہے کہ انتشار کی سیاست کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ابھی حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ بہت برا ہے ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جو یقیناً اخلاقی طور پر جو ہمارا جنازہ نہیں، اخلاقی، معاشی، ہر طور پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس ملک میں ایک نئی روایت ڈال دی ہے، جو جتھے بازی کی روایت ہے۔ وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ ٹرولنگ وہ آدمی کرتا ہے یقیناً جو مردہ ضمیر ہوتا ہے، جس کے اندر سوچنے سمجھے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کے زیر اثر ہوتا ہے، اور یہ شخص وہ شخص ہے جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے کسی کی ذات کے بارے میں۔ آپ دیکھ لیں کہ 4 5 7 سال سے ایک ہی کام لگا ہوا ہے، ہر ایک کو بلیم، ہر ایک کو بلیم، ہر ایک کو بلیم، اور جیسے یہ خود جو ہیں وہ کہتے ہیں نا دودھ کے نہائے ہوئے ہیں۔ یعنی عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا جانتے ہیں ان کے کردار کو، اور یہ لوگوں پر یہ وہی صاحب ہے، پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ وہ جب عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، وہ پہلے اس کو تانے دینے شروع کرتے ہیں، یہ وہی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔